پاکستانیوں کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی رائے ضرور دیں گے، چاہے اس کام کا اس معاملے کا علم ہو یا نہ ہو۔ یہ جو آج کل فساد برپا ہے، ہر شخص سیاست پر بحث کر رہا ہے، خارجہ امور، داخلہ امور، سفارتکاری کے معاملات، دفاع اور جنگ پر تبصرے، معیشت کے عالمی معاملات پر بحث ہو رہی ہوگی، اور بحث کرنے والے عام لوگ جن کو علم ہی نہیں وہ بھی اس پر ماہرانہ رائے دے رہے ہوں گے، اور صرف رائے نہیں بلکہ اپنی بات پر انہیں اصرار ہوگا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں، غلط ہے۔ ہماری اس عادت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ کسی کے سامنے ذرا اپنی بیماری کا اظہار کریں تو پھر دیکھیں وہ کیسے حکیم اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور آپ کو ایسے ایسے مشورے دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ کسی سے کوئی دینی مسئلہ شیئر کریں تو وہ ایسا عالم اور مفتی بنے گا کہ پورے ملک کے عالم اور مفتی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ عادت صرف عام آدمیوں میں نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ عموماً رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے انجیکشن لگانا ہو تو ڈاکٹر اس سے پوچھے گا کہ آپ روزے سے ہیں؟ اگر مریض کہے ہاں میں روزے سے ہوں تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو انجیکشن لگنا ہے لیکن آپ کا روزہ ہے، اور انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ 100 بار اسے کہیں کہ محترم علماء سے سنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ علماء کو آپ کو سب کو رد کر دے گا، لیکن کہے گا نہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور اپنے فتوے پر مجھ سے تائید لینے کی کوشش کی کہ مفتی صاحب آپ بتائیں ذرا، میرے پاس مریض آیا ہے جو کہتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ اسے سمجھائیں۔ تو میں نے دست عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگائیں چاہے ورید یعنی نس میں لگائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ اس کی مزید وضاحت آپ حضرات سن لیں، اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو ڈرپ لگانا ضروری ہو تو ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ کم پڑھے لکھے دیندار جو ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے ایک جاننے والے مولوی صاحب جن کو ہیضہ ہو گیا، الٹی اور موشن لگ گئے، کمزوری بہت بڑھ گئی، گھر والے جب انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً ڈرپ لگے گی تو وہ مولوی صاحب اڑ گئے، ان کا نہیں جی میرا تو روزہ ہے۔ ان کے والد صاحب نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ روزے کی حالت میں اگر ڈرپ لگے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ تو میں نے کہا مریض کی حالت کیا ہے؟ ان کا جی مریض تو بڑا سیریس ہے، بہت کمزوری ہو چکی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ بلا کراہت ڈرپ لگا سکتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ مکروہ ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب ان مولوی صاحب نے یقیناً کتنے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ جب بھی پوچھیں تو کسی ماہر سے پوچھیں، اور اس شخص سے پوچھیں جس کا فن ہو۔ دوسرا چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے مت پوچھیں۔ جیسے آپ MBBS ڈاکٹر سے کسی قانونی معاملے پر رائے نہیں لیتے، یا مکان کے نقشے کے حوالے سے آپ کسی ماہر وکیل کی بات نہیں سنتے، بلکہ متعلقہ شعبے کا جو ماہر ہوتا ہے اسی سے بات کرتے ہیں، ویسے ہی اگر دینی مسئلہ ہو تو دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے مستند عالم سے رجوع کریں، اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو اس کی بات پر دھیان نہ دیں۔